بزرگان محترم، دو کام اور دو باتیں، ایک سے ہم گزر چکے ہیں اور ایک سے گزر رہے ہیں۔ وقت رہا تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ڈبل ڈوز دینا پڑا مجھے، دیکھیں گرمی، بلا کی گرمی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب موسم سرما ہوتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ ٹھنڈ کم ہو اور گرمی پڑے، جب موسم گرما ہوتا ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے تو چاہتا ہے تو کہیں کہ انسان کیا ہے؟ حلوہ ہے، اسے جلوہ چاہیے۔ تو بہرحال ایسی بات ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ گفتگو محرم کے اوپر سے کرنی ہے، چونکہ سال ختم ہو چکا، دو باتیں ان میں سے ایک وہ ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک دم سے قرآن کریم کی ایک آیت آئی، اور اس تعلق سے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ نقطہ بیان کیا، تو آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، تو میں نے سوچا چلو اس تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دیں۔ اور دنیا میں کوئی پہلی مرتبہ یہ اتنی گرمی نہیں ہے، پڑتی آئی ہے۔ میر انیس سے سنیں، میر انیس نے بھی بیان کیا ہے اور اکبر الہ آبادی نے بھی، کہ ان کے دور میں بھی بلا کی گرمی ذاکر بھائی پڑی ہوگی۔ تو میر انیس نے کہا گرمی میں مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی میں مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ مجھے ایسا تھا کہ شیخ زمن تو کم از کم سمجھیں گے، لیکن ان کے بھی طوطے اڑ رہے ہیں، چونکہ میر انیس نے ذرا بھاری الفاظ استعمال کیے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو آسانی میں سمجھاؤں۔ سمر آتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لاتا ہے؟ باربیکیو، ہے نا؟ لوگ سمر میں کیا کرتے ہیں عارف بھائی؟ باربیکیو کرتے ہیں کہ سمر آتا ہے ساتھ میں تو باربیکیو لے کر آتا ہے کہ بھائی باربیکیو کریں گے۔ اور جب بلا کی گرمی ہو تو ایسے موقع پر بعض لوگ یوں کہتے ہیں الیاس بھائی کہ اتنی بڑی گرمی ہے એમ کہ આ તો આપણી બોડી જ બાર્બેક્યુ થઈ ગઈ، بولتے ہیں نا کہ خود کی باڈی کیا ہو گئی؟ باربیکیو جو ہے وہ ہو گئی، کہ ہم خود جو ہے وہ بھون گئے، اتنی بلا کی گرمی۔ اور واقعتاً بات جو ہے وہ ویسی ہی ہے۔ تو میر انیس کا اس پر ایک پورا کلام ہے، اس کا یہ میں نے آخری شعر آپ کو سنایا کہ گرمی میں مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی میں مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ یعنی اس کو سیکنے کی شیخ زمن باری نہیں آتی تھی، اتنی بلا کی گرمی کہ وہ دانا خود بخود کیا ہو گیا؟ بھون گیا۔ تو یہ جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ باربیکیو جو ہے وہ ہو گیا، تو اتنی بلا کی جو ہے وہ گرمی تھی۔ بہرحال ایک تو یہ بات، اکبر الہ آبادی کے دور میں بھی ایسا ہوا ہوگا تو اکبر نے کہا، اکبر یہ کہتے ہیں پڑ جائے میرے جسم پہ لاکھ آبلہ اکبر، پڑ جائیں میرے جسم پہ لاکھ آبلہ اکبر۔ آبلہ جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ پھوڑے، کیا ہو جائے؟ پھوڑے نکل آنا، کہ میرے جسم میں امتیاز بھائی کیا ہو جائے؟ کہ پھوڑے ہو جائے۔ اور ایک دو نہیں، لاکھ، یعنی کثرت سے پڑ جائے میرے جسم پہ لاکھ آبلہ اکبر،
اگلا مصرع بڑا پیارا ہے. پڑھ کر جو پھونک دے میرے کان میں اپریل مئی جون. پڑھ کر جو کوئی پھونک دے کان میں اپریل مئی جون. یہ کون سے مہینے ہیں؟ گرمی کے مہینے ہیں، ہے نا. انڈیا میں تو مشہور بھی ہے کہ مئی ویکیشن. ہمارے یہاں ابھی ویکیشن آئے گا، ہے نا، کہ ابھی ویکیشن جو ہے آئے گا. لیکن انڈیا میں مئی ویکیشن مشہور ہے تو مئی کا ویکیشن. تو اکبر کہتے ہیں کہ بلا کی گرمی ہے کہ میرے جسم میں آبلے پڑ جائے، پھولے ہو جائے. صرف اتنا کرو کہ میرے کان میں آ کر کوئی کیا کہہ دے خالی مہینے کے نام جو ہے چودھری صاحب بول دے کہ کان میں آ کر خالی نام بول دینا ہے مہینے کے، اپریل مئی جون. تو کیا ہو جائے گا؟ میرے جسم میں آبلے جو ہیں وہ پڑ جائیں گے. تو ایسی جو ہے وہ گرمی ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. بمبئی جا رہے تھے یا آ رہے تھے وہ یاد نہیں رہا. بہرحال بمبئی کا سفر تھا سورت سے. تو عارف بھائی سورت سے جب چلتے ہیں تو یہ جو پوری پٹی ہے احمد آباد سے یا بروڈا سے آپ لے لے بمبئی تک، تو جو خاص بڑے اسٹیشن ہیں نورانی بھائی، تو وہاں کی کچھ چیزیں عبدال سمجھ چچا کیا ہے مشہور ہے. بھروچ آئے گا تو لوگ کیا آئیں گے؟ سنگ دانے، ہے نا. بھروچ کے کیا مشہور ہے؟ سنگ دانے جو ہیں وہ مشہور ہے. اسی طرح آپ بھروچ سے پھر بمبئی جانا ہے، اس طرف آپ چلے تو بلساڑ جب آتا ہے تو بلساڑ کے کیا مشہور ہے؟ جزاک اللہ، زور سے بولو. ہاں، وڑا پاؤں. ویسے وڑا پاؤں ویسے بلساڑ بمبئی کی بھی مشہور ہے بمبئی کی بھی. لیکن بلساڑ کے کیا ہے؟ وڑا پاؤں یہ مشہور ہے. اور وہاں کیا کرتے ہیں جو لوگ بیچارے غریب ہوتے ہیں تو 2-4 پیسے کما لیتے ہیں. ٹرین رکتی ہے تو بعض لوگ اندر چڑھ جاتے ہیں اور پھر اتر جاتے ہیں، یا یہ کہ ساتھ میں کچھ آگے سفر بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اندر نہیں آتے. یہ آپ کو اس لیے بتانا ہے تو اگلی بات آپ کو سعد اللہ صاحب سمجھ میں آئے گی. کچھ لوگ خالی وہ کھڑکی کے پاس آ کر وہ کیا ہے، وہ کھانچا ہوتا ہے ان کے پاس، کھنچا جس کو بولتے ہیں، وہ لے کر ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اور وہ آواز لگاتے رہتے، وڑا پاؤں لے لو، وڑا پاؤں، کھاری سنگھ ہیں، اس طریقے سے بولتے ہیں. تو اب وڑا پاؤں ہم گجراتی میں بولتے ہیں یا ہندی میں بھی بولتے ہوں گے، تو وہ اردو میں کہ بڑا پاؤں ہے، تو وہ ایک بڑا ہے، یہی بڑا بولتے ہیں. تو کہ بڑا پاؤں تو ساتھ میں وہ گرم ہے تو آدمی کو ذرا کہے بھی کہ گرم ہو تو کھانے میں مزہ آتا ہے نا. تو وہ کیا آواز لگا رہا تھا اسماعیل بھائی؟ وہ آواز لگا رہا تھا کہ بڑا پاؤں گرم ہے. تو حضرت نے فوراً فی البدی کہا گرمی بہت تھی اور اے سی تو تھی نہیں اس میں. اب ہماری مسجد میں دونوں ہے، اے سی بھی چاہیے اور کچھ لوگوں کو ٹیسی بھی چاہیے. ہماری مسجد میں پرابلم ہے، بلکہ یو کے کی بہت ساری مساجد میں آج بھی ظہر میں نے دیکھا کسی کو اے سی چاہیے کسی کو نہیں چاہیے. اے سی شروع کرو تو ٹیسی، اے سی شروع نہ کرو تو ٹیسی. اب بیچارے کمیٹی والے کیا کریں، ذمہ دار حضرات جو ہیں وہ کیا کریں؟ کچھ دیر یار کچھ دیر برداشت کر لو. مجھے بھی پتا ہے میرے لیے کہنا آسان ہے، لیکن جو عمر رسیدہ ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، واقعتاً یہ اے سی ان کے لیے اس کو برداشت کرنا کیا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے، معلوم ہے ہمیں بھی. لیکن اسی کا نام تو بھائی ایثار ہے. اسلام کی بنیاد ہی ایثار پر ہے. اسلام کی بنیاد ہی کس پر ہے؟ وہ ایثار پر ہے. ایثار یعنی خود آدمی کیا ہے، تکلیف برداشت کر لے، سہن کر لے دوسرے کی خاطر. تو بھائی اللہ کے گھر میں ہے، کچھ دیر برداشت کر لو. ہمیں پتا ہے کہ آج گرمی بہت ہے، اے سی پہلے سے شروع ہوگا، ذرا دیر سے مسجد میں آؤ، گھر سنت پڑھ لو اور ذرا جو ہے وہ دیر سے آؤ. ٹھیک ہے، ظہر میں ابھی وقت کم ہوتا ہے تو جلدی آنا پڑے گا، عصر میں تو وقت زیادہ ہے، مغرب میں تو سنت پڑھنی نہیں ہے، عشاء میں بھی جو ہے وہ زیادہ ہے، فجر میں بھی یہی معاملہ ہے. تو اب کیا کرے ایسے موقع پر؟ آپڑتا کہ الیاس بھائی کے سوڑی بچے سوپاری ہے نا.
تو اب بیچارے جو ذمہ دار ہے وہ کیا کرے؟ وہ اے سی شروع کرے تو پرابلم، اور اے سی نہیں نہ شروع کرے، ہاں ہے بھائی اکرم، تو ابھی کیا ہے، تو ابھی پرابلم، تو وہ بیچارے کیا کریں گے وہ؟ اچھا رمضان مبارک میں تو ایسا کرتے تھے کہ ایک طرف اے سی چلتا تھا اور دوسری طرف نہیں چلتا تھا، تو چلو لوگ آپس میں تقسیم کر لے کہ جن کو اے سی چاہیے وہ ایک طرف ہو جائے، جن کو نہیں چاہیے وہ دوسری طرف ہو جائے۔ لیکن ابھی اتنی گرمی ہے، ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اب پوری مسجد میں شروع کرنا پڑتا ہے، تو چاہے آپ رائٹ سائڈ کھڑے رہو نماز پڑھنے تب بھی اے سی کا اثر محسوس ہوگا، چاہے لیفٹ طرف جو ہے آپ کھڑے رہو تب بھی اے سی کا اثر وہ محسوس ہوگا۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے آج کہ مصعب اے سی تھی تو ذرا تو میں ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے ذاکر بھائی کہا اپنی مسجد میں اے سی ہو تو نہیں، اے سی نہ ہو تب بھی یہ پرابلم ہے۔ تو وہ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا وہ کھڑکی دیکھنے کی، ایک جا کے کھولے گا نہیں دوسرے جا کے بند کرے گا ہوتا ہے کہ ایک جا کر کھولتا ہے، اب کچھ دیر نہیں گزری نے دوسرا جا کر کیا کرتا ہے، وہ بند کرتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بند ہو جائے کہ بھائی آگے نہ ہو، لیکن اب کیا کرے، وہ کھیل ہوتا رہتا ہے، کچھ تو آدمی برداشت کرے۔ اور دیکھیے اللہ تعالی اسلام نے مجھے اور آپ کو ایک عجیب ہمارا ذہن بنایا ہے، میرا اور آپ کا، اگر ہم غور کریں ہر چیز پہ اجر کا وعدہ کر دیا۔ کس کا وعدہ کر دیا انٹر میں؟ اجر کا، ثواب کا، پنیہ، ریوارڈ کہ ثواب۔ اگر ثواب کی آدمی کو اہمیت ہو گئی تو پھر اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنا کیا ہو جائے گا، وہ آسان ہو جائے گا کہ مجھے ثواب ملے گا۔ شریعت نے کتنا لحاظ رکھا، اللہ اکبر۔ علماء نے حدیث پاک کی روشنی میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، میری طرف دیکھو، جو بات سمجھانی ہے وہ، بعض لوگ آج بھی ایسے شرٹ پہنتے ہیں، پہلے بھی پہنتے تھے، کچھ لوگ ایسی کفنی بھی کہ دونوں طرف جیب گجو ہیں، گجو دونوں طرف کہ جیب ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اچھا دیکھو یہ بیٹھے ہیں اچھا وہ عارف بھائی نے اشارے سے بتایا جو انہوں نے پہنا ہے تو ویسا۔ اچھا یہ شرٹ ہے اس لیے میں بتا رہا تھا، کفنی جو پہنتا ہے، جبہ جو پہنتا ہے تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جب میری طرف دیکھے اس میں بھی 2 پاکٹ ہوتے ہیں، ایک تو اوپر تو ہوتا ہی ہے لیکن بہرحال یہاں 2 ہوتے ہیں۔ اب شرٹ میں عام طور سے سائڈ پہ تو پاکٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ اوپر جو انہوں نے پہن رکھا ہے ویسا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر چلے آپ لے لیں کہ یہ میرے پاس کاغذ ہے، یہ میں نے اٹھایا اور 2 میرے پاس پاکٹ ہے، 2 گجے ہیں، تو میں نے کہاں رکھا، سیدھے پاکٹ میں اس کو رکھا کاغذ کو، کوئی بھی چیز مثال کے لیے۔ اب کچھ دیر کے بعد مجھے کیا کرنا ہے کہ ضرورت پڑی اس چیز کی اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے کہاں رکھا ہے، لیفٹ کی طرف، تو میں نے ہاتھ کہاں ڈالا، بھول سے لیفٹ طرف۔ میں نے جب وہ لیفٹ کی طرف جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے وہ چیز نہیں ملی، چونکہ وہ کہاں تھی، رائٹ سائڈ تھی۔ تو اب میں نے پھر واپس رائٹ سائڈ کیا ہے تو میں نے ہاتھ ڈالا اور وہ چیز میں نے نکال لی۔ اب اس میں زیادہ نہیں لیکن ذرا سی تو آدمی کو ناگواری ہوتی ہے، ذرا سا تو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر دیا، تھوڑا سا ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ فرمایا ٹائم تو ویسٹ ہوا ہے لیکن مومن کو ذرا سی کلفت ہوئی، ذرا سا حرج ہوا، ذرا سی ناگواری ہوئی، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ کوئی تکلیف پہنچی اسے ماضی میں، بھوتکاڑ، اور بھوتکاڑ میں اور ماضی میں کوئی تکلیف پہنچی تھی، چند دنوں بعد، چند مہینے بعد، چند سالوں بعد اسے یاد آ گئی وہ، اور اس کا دکھ، اس کا درد، اس کا رنج، اس کی تکلیف وہ کیا ہو گئی، تازہ ہو گئی، تو دکھ ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے حدیث پاک کی روشنی میں لکھا چودھری صاحب اس پہ بھی اللہ اجر دیں گے، اس پہ بھی اجر دیں گے۔ اس پہ شریعت نے بنیاد رکھی ہے، اجر کی، اس پہ شریعت نے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اجر سنایا کرتے تھے. صحابہ میں یہ شوق تھا. لیکن ہمیں نیکی کا اس میں پہلے میں شامل ہوں، آپ کا نہیں معلوم. ہمیں اگر پیسہ ملے یا پیسہ نہیں تو کم قیمت میں چیزیں زیادہ ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اجر سے خوشی نہیں ہوتی ہمیں. لیکن صحابہ اجر سے خوش ہوتے تھے. صحابہ کیا ہے اجر سے خوش ہوتے تھے. ایک صحابیہ یا صحابی مجھے تذبذب ہے، یاد نہیں آ رہا برابر، ان کا واقعہ ہے، مفہوم ہے. ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے مرگی کا دورہ پڑتا ہے بعض لوگوں کو. مرگی کا دورہ ગુજરાતી માં કે ખેંચ આવું હે, બીજું કઈ વર્ડ છે ને હારું, ખેંચ આવું જ કે નહીં એમ ત્યાજભાઈ કે તમે સંસ્કૃતનું હોદીનાવો ને યાર ہے ٹھیک. تو بہرحال کیا ہے وہ ہو جائے تو اب وہ کیا کرنا پڑتا ہے. ہم نے بھی دیکھا، ہمارے یہاں بھی تھے کچھ ایک دو آدمی جن کو بیچارے کو ہوتا تھا. تو دو کام کرنے، یا تو پیاس سونگاؤ کہ پیاس ان کو حافظ امتیاز سونگایا تو وہ کیا ہو جاتے، امتیاز پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ جو ہے ہوش میں آ گئے. یا پھر چپل، کیا ہے چپل وہ سونگانی ہوتی تھی کہ وہ سونگانی پڑتی. ડોહા લોકોનો ઇલાજ બી જાગીરભાઈ કેટલો સારો બધો ફ્રીમાં ને સસ્તો હે. ہاں ارے بعض تو ایسے علاج اللہ اکبر. ہمارے یہاں تھے قاری عبدالعزیز، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے. ان کے پاس ایک ہنر تھا، کسی کو بچھو نے کاٹ لیا، بچھو نے یا سانپ نے، وہ آ کر کہتا تھا قاری صاحب کو کہ فلاں کو کیا ہے کہ بھائی بچھو نے کاٹا. وہ ایک ادھر دیتے تھے، ادھر زہر اتر جاتے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے. ہاں ایسا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ઠપ્પડ પડી એટલે અમુક લોકો જે બીતા કે હવે કાળી સાહેબને દૂરથી જ કહેવાનું પાણી ને હવે દૂરથી જાય તો ઉતરે કાઢી પછી તો ખાવું પડે હે. इधर हाँ इधर इसको मार पड़ी और उधर उतर जाता. अच्छा एक और चीज में भी ऐसा हमने देखा, कफलेता में एक मास्टर थे, मरहूम हो गए, अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे, सईद मास्टर. सिमलक में वो टीचर थे, सिमलक स्कूल के अंदर, और दीनदार थे माशाल्लाह, दाढ़ी भी थी, कफनी पहनते थे. तो वो किसी को डाकण, अपने यहाँ मुआज भाई क्या लग जाती है डाकण किसी को, तो वो डाकण जो है अताउर रहमान साहब किसी को लगी तो उनके पास जाते थे कि अब ये लोग के हेरमा ले, गुजराती में होंगे कि इन्हें हेरमा ले. अब उनके पास कुछ ऐसा पढ़ने का होता था वजीफा, वो पढ़ते थे मास्टर साहब और दीनदार थे. तो वो हाजिर हो जाती थी अंदर में, जिसको लगी है वो उसको पूछते थे कौन है, तो कि मैं फलां हूं. वो बोल रही है अंदर में कि नाम, अपना नाम बताओ. अच्छा बाद में तो नाम नहीं बतानी, लेकिन नहीं बताओ, लेकिन नहीं बताओ तो भाई 14 इलम चाले हैं. फिर जो है वो पढ़ेगी ना. આપણે તા કહીએ કે મારથી તો ભૂત બી ના હે हैं. हाँ मारથી अच्छा ना है, मारથી तो भूत भी नहीं जाए ने सुपर पावर ने भी मार पड़े तो नहीं जाए. समझ रहे हैं ना. हाँ तो क्या है वो जो है वो भागते हैं, मार से सब भागते हैं. तो वो हेर में लाते थे, उसको कब्जे में लेते थे, नाम बोलो, वो नाम बता देती थी कि निकलना है कि नहीं. तो अमुक वाला हंबेवाड़नी जो टेसी हुई हैं, लेकिन नहीं निकलवानी, हूँ कर लेवा नहीं, तो कि बस अबे ठोक दो. तो वो जो औरत जिसके जिस्म में ये दाखिल हो चुकी है, ये डाकन, इसको हाजिर किया और फिर वो पट्टा या और कोई चीज ली, मारते इसको थे. जो औरत या जो मर्द यहां पर उनके सामने है, लगता इनको नहीं उसको था. अल्लाह अकबर, अजीब है, अजीब. इसके बदन पे मार रहे, लग इसको नहीं रही, किसको रही है. हाँ इसको भी इलियास भाई लगती थी. कब, अगर वो निकल गए और ये निकालने वाला अभी अनाड़ी है एक माने में, यानी तजर्बाकार तो है ही लेकिन अनाड़ी है. अब वो निकल गई ने मारा तो अब इसको लगती थी, अब जो है वो इसको वो लगती थी. तो ऐसा है कि उस जमाने में अजीब वो गरीब सब इलाज का है, वैसे ही जो है वो हो जाता था. हल्दी, अरहर जिन्हें आप कहते हैं, हमें तो आज पता चला जब साइंस ने इसको कहा. बड़े बूढ़े आवाज बैठ गई, सर्दी हो गई तो केवं दूध पाई गए हैं इसमें भाई, हल्दी वालों, ठीक है, अरहर वालों दूध पाई गए.
اچھا کچھ لگ گیا. اب آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں آپ کو ہلدی نظر آ رہی ہوگی. اب ہمارے ذاکر بھائی نے مجھے کل یا پرسوں بوتل دی تھی ڈرنک راستے تھی, تو آج گرمی بہت تھی تو فریج میں رکھی تھی, میں نے کہا پیوں. تو اب مجھے وہ بوتل جو پھوڑنے کا آپ نے جو نا چابی ہوں گے وہ مل نہیں رہی تھی, گھر والی سو رہی تھی. میں نے کہا اب اس کو کیا جگانا, اور مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی ظہر بعد. میں نے ڈھونڈا وہ مل ہی نہیں آ رہی تھی, تو میں نے چمچ لیا. میں نے کہا چمچ مارنا, تو مارتا گیا کام تو کر لیا اور وہ دہرو بھی کام. تو میں نے خون نکالا ہے. ہاں تو میں کہ ذاکر بھائی ابھی انہوں مطلب کہ فری میں مرو خون کیوں ماروں ہے. تو کیا ہے وہ خون جو ہے معاذ بھائی وہ نکلا ہے میرا. تو وہ فوربک روڈ جو ہے اس طرف, یعنی جو فوربک روڈ ہے, چھوٹا بھائی دانا کا جو مکان تھا اور اب بھی ہے, بڑا ہوشیار بندہ, بیچ کے بھی اب بھی ہے پیچھے باندھ لیا ہے. تو میں ان کو ہنستے ہوئے کہتا ہوں چھوٹا بھائی تم انہیں چھوٹا دانا نہیں ہے, بڑا دانا ہے. دانا یعنی عقل مند. تو محبوب بھائی مالجی ایک دن کافی کووڈ سے پہلے کی بات ہے, وہ آئے میرے پاس اور مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ کے پاس ٹائم ہے. میں نے کہا جی بولے. تو کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. میں نے کہا چلو. تو وہ مجھے لے گئے. اب وہ جو اسکول ہے تو یہ اسکول تو دو طرف دروازے, یہ نوٹفل روڈ کیا بولتے ہیں اس کو, کیزن روڈ کی طرف بھی اور ادھر فوبک روڈ کی طرف بھی. ابھی بھی آپ دیکھنا شاید پتہ نہیں ہو, تو وہاں زمین پر انہوں نے کچھ چیزیں ڈرائنگ کی تھی, کچھ چیزیں انہوں نے بنائی اس وقت اسکول والوں نے. تو وہاں مسجد کا فوٹو تھا, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں, تو نہیں ہے ہاں. تو وہ مسجد کا تھا. تو محبوب بھائی کو پتہ چلا ہوگا یا انہوں نے دیکھا ہوگا, کسی نے کہا ہوگا, تو ان کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا. ایمانی غیرت نے, ان کی ایمانی حمیت, ایمانی غیرت یہ ان کی جاگ اٹھی اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ چلو. ہم گئے ان کے ساتھ اور مجھے دکھایا کہ یہ ہے. تو مجھے کہا کہ مول صاحب یہ تو بے ادبی ہے کہ لوگ آتے جاتے, چونکہ وہ فٹ پاتھ پر ہے تو لوگ کیا کریں گے, چلیں گے. امتیاز بھائی اس پہ پاؤں جو اور چیزیں بھی انہوں نے بنائی ہیں. اچھا ان کی نیت بے ادبی کی نہیں ہوتی, ہم یہ نہیں کہتے کہ جنہوں نے بنایا وہ بے ادبی کے لیے بنایا ہوگا. ان کو نہیں معلوم کہ اسلام میں یہ چیزیں بڑی حساس ہیں, بڑی نازک ہے. اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں بہت حساس ہے, بہت نازک ہے. اور ریلیجن میں وہ لوگ دیکھیے, اور ریلیجن میں وہ اپنے بھگوان کا بھی کیا ہے مذاق اڑاتے ہیں. تمہارے یہاں چلتا ہوگا, کامیڈی کرتے ہیں وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی, تو اس کے اندر کیا ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں. تمہارے یہاں چلتا ہے, یہاں تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں, یہاں ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اسلام میں, اسلام بڑا حساس دین ہے, بڑی سینسیٹیو اس کی جو ہے وہ تعلیمات ہے. تو کہاں کہ یار یہ تو بے ادبی ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ جو یہ اسکول ہے یہاں ساتھ میں, تو آپ جائے ان کے ساتھ بات کرے, چاہے کسی کو لے جائے, ان کو سمجھائے. اگر وہ اس کو ہٹا دے تو اچھی بات ہے, اب نہیں ہٹائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں بہرحال اتنا ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وہاں سے جائیں گے تو ہم اپنا پاؤں اس پر نہیں رہیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیرت ہے, یہ حساسیت ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں تھے تو تھی, اب دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے ہمارے اندر سے, ہم اس کو نارمل لینا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں کہ بہت. جی ہاں, یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھائی اندر سے دل مر گیا ہے, ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہے. تو ویسے ہی جو ہے وہ بات ہے. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا تو مجھے یاد آیا, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ہمارے دل سو چکے ہیں, اس لیے غیرت حمیت ہم میں پیدا نہیں ہوتی, تو لگتا ہے ہمارے دل سو چکے ہیں. اللہ اکبر. نورانی بھائی, نورانی جواب سنیے خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کا. کیا فرمایا انہوں نے؟ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہیں, دل سوئے نہیں ہیں, دل مردہ ہو چکے ہیں. اس لیے کہ سونے والا تو جھنجھوڑا جائے تو اٹھ جاتا ہے, مردے کو جتنا جھنجھوڑو وہ اٹھتا نہیں ہے. فرمایا مسلمانوں کے دل سوئے نہیں ہیں, موئے ہیں. کیسے ہے؟ موئے ہیں کہ مرے ہوئے ہیں. فرمایا دل مر چکے ہیں, چلتی پھرتی ہم لاش ہے.
اشفاق احمد بڑے رائٹر گزرے ہیں پاکستان میں، ماضی قریب میں انتقال ہوا، دینی ذہن تھا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ تو ہسبینڈ وائف دونوں کی جوڑی تھی اور عجیب اللہ نے دونوں کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کو کیا ہے، ذہانت سے نوازا تھا۔ تو اشفاق احمد نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، من جملہ اور باتوں کی۔ مفہوم یہ ہے کہ کسی کے مرنے پر جو اس کو بخشا جاتا ہے قرآن پڑھ کر، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی صحیح ہے، لیکن فاتحہ مجھے جو بتانا ہے، کیا بولتے ہیں کہ بھائی فاتحہ پڑھنا، بولتے ہیں نا کہ فاتحہ پڑھنا، بڑا بہترین جملہ لکھا ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان مر جائے، انتقال کر جائے، وفات پا جائے، دنیا سے چلا جائے تو اس جانے والے پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا فاتحہ پڑھنے کی ضرورت جانے والے پر نہیں، زیادہ ان پر ہے جن کا دل مر چکا ہے، جن کی غیرت مر چکی ہے، جن کا احساس مر چکا ہے۔ فرمایا فاتحہ تو ان لوگوں پہ پڑھنی، فاتحہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پڑھنی ہے جن کی غیرت مر چکی ہے، جن کا احساس وہ مر چکا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ فاتحہ پڑھو۔ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں، یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں ذہن میں آئے کہ نہیں، تو انہوں نے وہی کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں دوسرا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، پہلا نہیں یاد آ رہا۔ وہ کہتے ہیں میاں بیوی کہ ابھی ہماری مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، تو اکبر کیا کہتے ہیں کہ میں یہ نوٹس کر رہا ہوں، میں یہ فیل کر رہا ہوں، یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مسلمان مردوں میں غیرت نہیں رہی اور مسلمان عورتوں میں شرم نہیں رہی۔ اکبر کہہ رہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، اپنے وقت کا جج نچلی کورٹ کا اکبر الہ آبادی، وہ اپنے دور میں، تب ٹک ٹاک نہیں آیا تھا، یہ ایف بی نہیں آیا تھا، یہ انسٹا نہیں آیا تھا، ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں آئی تھی۔ تو اکبر اس دور کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہاں اتنا آیا تھا کہ عورتوں نے جینس پہننا، شرٹ پہننا شروع کر دیا تھا، کہ عورتوں نے کیا شروع کر دیا تھا؟ مردوں کا لباس پہننا۔ اور شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ مرد مفہوم ہے کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور عورت کس کی مشابہت؟ مرد کی جو ہے۔ اب مجھے بھی پتا ہے میں لاچار ہوں، میری اولاد بھی کیا کرے گی، آپ کی کیا کرے گی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں ہمارے ہاتھ بہت حد تک بندھے ہوئے ہیں، دعا کر سکتے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہم کیا ہے، آواز لگائے، کہے، سنے، کچھ تو اثر ہوگا، یا کم از کم آدمی اس کو برا سمجھ کر کرے گا کہ بھائی یہ برائی ہے۔ تو اب الٹی گنگا بہنے لگی ہے، عورت کو مرد بننے کا شوق ہے اور مرد کو عورت بننے کا شوق ہے۔ کان میں کون پہنتا ہے معاذ بھائی؟ ہاں عارف بھائی کی بات سے، یہ مرد، وہ عورت پہنتی تھی، اب مرد جو ہے وہ پہننے لگے، کڑے ہاتھ میں کون پہنتے ہیں؟ عورت کو، اب مرد جو ہے وہ پہننے لگے، مرد جو ہے وہ پہننے لگے۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ باجی وہ گرم دماغ نہ ہوتا ہے۔ ہاں ابھی میں پڑھ رہا تھا 2-4 دن پہلے، ذاکر بھائی مولانا زاہد الراشدی ہے، دامت برکاتہم العالیہ، پاکستان میں بڑے عالم ہیں، عمر رسیدہ، انہوں نے کہا کہ میں، لکھا ہے مفہوم ہے کہ میں امریکہ میں تھا اور مفتی سید احمد صاحب پالنپوری وہ بھی تھے امریکہ کے اندر، ہم ساتھ میں تھے، تو انہوں نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی وضاقت، رہنے کا طریقہ، روک ٹوک سب پرانے بزرگوں جیسا، اور کہا کہ جس کو روکنا ہے ٹوکنا ہے آن دا اسپاٹ، انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہیں پہ وہ ٹوک دیتے تھے۔ تو کہا کہ انہوں نے خود لکھا کہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے، یعنی مولانا زاہد الراشدی کا، فرمایا میں چپ چاپ اصلاح کرتا ہوں یا کوئی بات، کہا کہ حضرت کو میں نے دیکھا کہ امریکہ میں کیا کر دیا کہ یہ تو پرانے طرز کے جو ہیں وہ بزرگ ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہوا کیا کہ ایک امام صاحب تھے وہاں، تو انہوں نے کوئی بیچارہ عالم آئے ہوں گے، ان کو کہا آپ نماز پڑھا لو، આપણે તા કે ગોય મરવાની હોય તો દુબા વાળે જાય, અને મૌલવી મરવાનો હોય તો ઇમામ બને મુફ્તી સાહેબ ના સમજે,
تو کیا ہے ان کو کہا کہ آپ امامت کرا، اور ویسا ہی ہوتا تھا، اچھے اچھے لوگ وہ موقع ڈھونڈتے تھے، حضرت ہوتے تھے کہ بھائی اس کے گلے میں گلی کیا ہے گھنٹی باندھ دو پھر، تو کہا کہ اس نے رکوع صحیح نہیں کرایا ہوگا، سجدہ نہیں، جو نماز کے بعد وہیں پوسٹ مارٹم MOT تھے گئے تحت ہے فوراً. تو وہ کہنے لگے کہ یار میں سوچنے لگا کہ یہ بڑے میاں تو امریکہ میں، اور یہاں تو لوگ مائنڈ بہت جلدی کرتے ہیں نا، ترقی یافتہ ممالک سب کے سامنے، اور یہاں ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے، ہم نے تو جھیلا ہے ہم کو جو ہے وہ معلوم ہے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے. بہرحال بڑی خوبیاں تھی جانے والے میں. تو فوراً ان کو کیا ہے وہاں پر وہ ٹوک دیا کہ بھائی آپ نے نماز جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ پڑھائی. میرا ساتھی ہے برمنگھم کے اندر، تو حضرت مفتی صاحب کے اخیری جو سفر ہوئے تو وہاں پر والسل کی ایک مسجد میں گئے حضرت، تو وہ بھی تھا برمنگھم سے بیان سننے کے لیے آیا. امام صاحب نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، تو ان کو کہنے لگے ارے بھائی کتنی فاسٹ پڑھاتے ہو نماز، ابھی میری درود شریف پوری نہیں ہوئی تو نے سلام پھیرا دیا. تو خیر اس طرح کا جو ہے وہ مزاج ہوا کرتا تھا. تو کیا کہہ رہا تھا میں، اکبر نے یہ کہا کہ غیرت مردوں کے اندر کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے، عورت کیا ہے وہ مرد کی جو وہ مشابہت وہ اختیار نہ کرے. تو ایک میں سے غیرت چلی گئی اور دوسرے میں سے کیا کم ہو گئی، شرم و حیا کم ہو گئی. اور یہ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اذا لم تستحی ففعل ما شئت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مفہوم ہے کہ پہلے تم بے شرم بن جاؤ پھر جو چاہے کرو. شرم چلی جائے گی تو پھر آدمی کیا ہے جو چاہے گا وہ کرے گا. اور سعدی نے کہا ہے کہ بے حیا باش وہ ہرچے خواہی کن، کہ بے شرم بن جا پھر تجھے جو چاہے وہ کر. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کے لیے وہاں نہانے جائے اور لوگ بھی ہے، ٹھیک ہے اس نے بدن کو چھپایا ہے، لیکن جب پانی لگے گا تو اس کی پوری ساخت جسم کی اور بناوٹ ابھر کر کیا ہو جائے گی، وہ سامنے جو ہے وہ آ جائے گی، وہ سامنے آ جائے گی. تو اس لیے گئے ہو خالی گھوم پھر کر آ گئے تو ایک الگ بات ہے. یہی کام ہمارے یہاں لوگ عمرات میں بھی کرتے ہیں، ہماری طرف انڈیا میں بھی جو ہے وہ جاتے ہیں. اب سی سائڈ جو ہے وہ گئے، اور ماں ایسا کرے گی تو لڑکی میں بچی میں شرم و حیا کہاں سے آئے گی کہ بچی اپنی ماں کو ایسا کرتے دیکھے گی، ایسا کرتے ہوئے دیکھے گی تو کہاں جو ہے وہ آئے گی. خیر درمیان میں ویسے بات آ گئی تو آپ کو میں بتا دی. اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی دولت سے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے. دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، آپ بارہا سنتے ہیں، مفہوم ہے کہ 4 کام 4 چیزیں 4 باتیں تمام انبیاء کی سنت ہے. نکاح کے موقع پر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس میں حضور نے 4 باتوں میں کیا فرمایا، والحیا، النکاح والسواک والتعطر والحیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایمان کا اہم شعبہ وہ کیا ہے، حیا ہے، شرم ہے، وہ ہے. لیکن آج لوگ ماڈرن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بے شرم ہونا اس کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بے شرم ہیں. بے شرمی کو فخر جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے. آج یہ چیز جو ہے وہ ہو چکی ہے. بات کہاں سے چلی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ خاتون انہوں نے حضور سے کیا فرمایا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. 5-7 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دوں کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور بعض مرتبہ میرا سطر کیا ہے وہ کھل جاتا ہے، تو حضور آپ دعا کر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا کرتے، لیکن آزمایا اور میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ثواب اور اجر کی اہمیت بٹھائی. کہا کہ اگر تو چاہے تو میں یہ دعا کر دوں کہ دوبارہ تیرے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو، اور تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کر دوں کہ تجھے جنت جو ہے وہ دے دے، لیکن یہ واقعہ بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہے. لیکن ہاں یہ دعا کروں گا کہ تیرا سطر جو ہے وہ نہ کھل جائے. تو انہوں نے کس کو چوز کیا کہ ہاں وہ جو ان کے مناسب تھا.
تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجر پر رکھیے. تو بھائی یہ کسی نے ونڈو کھول دیا, کسی نے بند کر دیا, کسی نے اے سی جو ہے وہ چالو کر دیا, تو کچھ تو برداشت کرے آدمی. اس پہ بھی آدمی برداشت کرے گا تو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. اور مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کیا لینے آئے ہیں بلال بھائی؟ کیا لینے آئے؟ اجر لینے آئے نا, ثواب لینے آئے. تو مسجد میں نماز پڑھنے آئے, ثواب لینے آئے, اجر لینے آئے. اگر اس کو برداشت کریں گے تو اس پر بھی کیا ملنے والا ہے؟ اجر جو ہے وہ ملنے والا ہے. تو ملنے والا ہے تو پھر لے لو. کچھ جو ہے وہ آدمی برداشت جو ہے وہ کرے. اب گرمی اتنی ہے تو آدمی کو وہ کرنا ہی پڑے گا. میرے خسر کی جو مسجد ہے بلیک بن کے اندر, تو وہاں میں نے بہت اچھا نظام دیکھا کہ اے سی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ونڈو پہ. تو انہوں نے اپنی مسجد میں تقسیم کر دیا ہے کہ جن لوگوں کو ونڈو چاہیے, ہوا چاہیے, تو وہ ایک طرف رہے. ایگزامپل سیدھے ہاتھ پر. جن کو وہ سوٹ نہیں کرتا تو کہاں آ جائے؟ الٹے ہاتھ پر. جھگڑا ختم. اب بعض لوگ تو پتا ہے کہ ان کو کھڑکی کھلی ہوئی نہیں چاہیے, الٹے ہاتھ پہ جگہ ہے تو جانے جو ہے کوئی نہ کوئی آدھے بجوا آج سائڈ આવે, જાણે જોઈને આવે. કારણ કે એને બહાનું જોઈએ કે મને કોઈને કોઈ આને બચવાનું મળે તો બચવાનો દે દેલો. तो जाने जो ना ऐसे ही था भाई इस तरफ रहना तू. और हमारी मस्जिद में तो बहुत अच्छा है, इस तरफ खिड़की ही नहीं है, नो विंडो है, इस तरफ जो है वो है ही नहीं. तो इस तरफ आदमी सब हो जाएंगे तो कोई मसला जो वो नहीं होगा. और जिनको चाहिए वो क्या हो जाए, इस तरफ जो है वो हो जाए. तो भाई अमल करेंगे. अल्लाह ताला मुझे भी जो है वो तौफीक दे और आपको भी जो है वो तौफीक दे. खैर, आपको मैं ये कह रहा था कि गर्मी 10वां पारा फरीहल मुखल्लफून बिमक़ादिहिम, 10वां पारा है सर. 10वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हजरत इस पर एक नुक्ता सुनाते थे, वो सुनो कितनी अच्छी बात के उससे वो एक कही. कुरान में है फरीहल मुखल्लफून बिमक़ादिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह वकरिहु अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह. मफहूम यह है ग़ज़वे तबूक पेश आया. मुझे एक अहम नुक्ता सुनाना है, फिर गुफ्तगू खत्म करूं. यहां पर ग़ज़वे तबूक के अंदर बला की गर्मी थी. और अरबस्तान जो है आप जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा, ये खजूरें कब पकती है, ठंडी के ज़माने में या गर्मी के? गर्मी के. तो गर्मी का ज़माना नंबर 1. नंबर 2 खजूरों के पकने का ज़माना. साल भर में उनको जो कमाई करनी है वही सीजन. और अल्लाह ताला भी इम्तियाज भाई ऐसा ही इम्तिहान लेते हैं. हाँ याद रखना, ऐसा ही इम्तिहान लेते हैं. जुमा के दिन भाई अजान पहली हो रही बंद करो, लेकिन जानबूझ के अल्लाह ताला नॉन मुस्लिम कस्टमर के टाइम में बुआ ये इम्तिहान कि नॉन एकदम सही ना. देखो आरिफ भाई ने दुकान चलाई है, ये कह रहे एकदम सही है कि मेरी बात पे मोहर लग गई. अब कुरान ने क्या कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, यहाँ आ जाओ, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ. साफ साफ फरमा दिया कि शॉप बंद कर दो, खरीदो फरोख्त क्या कर दो, बंद कर दो. जब बुलाए मुनादी, तो जुमा के दिन पहली अजान में बुलाता है कि दूसरी में बुलाता है? अजान का माना ही ऐलान है. अजान का माना ही क्या है, वो ऐलान है. हाँ, अल्लाह का ना इम्तिहान लेते हैं. ऐसे ही वक्त में ऐसा होता है कि बराबर कस्टमर आवे, विचार करें कि चालो कहीं ने कहीं गुजराती बहुत होशियार है. हाँ, कि હવે કઈ ને કઈ એમ કે લોચો હવે ઘરાક જવા નહીં દેવાના આપણે એમ, तो कुछ करो. अब वक्त नहीं है, मैं आगे नहीं बोलता, नहीं जाता. ये इम्तिहान कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला इसी यहूदियों से अल्लाह ताला ने कहा था कि यौमुस सब्त, शनीचर का दिन, अताउर रहमान साहिब, यहूदियों से फरमा दिया गया था कि इसमें तुम क्या नहीं कर सकते, हाँ, मछली नहीं पकड़ सकते. हमारे चौधरी साहब ने फौरन जवाब दिया. क्यों? बांग्लादेशी हजरात और ये हमारे सादुल्ला साहिब जितने भी साहिल समंदर रहते हैं, फेवरेट डिश क्या है, मछली. और चौधरी साहब मैं कहा करता हूं कि जन्नत में तमुने ने सादुल्ला भाई ने मजा आने से कहा, यानी सबको मजा आएगा लेकिन शुरू में. क्यों? हदीस में है, मफहूम है. हजरत मौलाना बैठे पूछ लीजिए, सबसे पहले जो नाश्ता आएगा जन्नतियों के लिए है, अशरफ भाई खावाना टाइम पर जाएगा कि क्या है कि सबसे पहले जो नाश्ता आएगा उसमें क्या मिलेगा जाकिर भाई?
مچھی، اور مچھی کا بھی کون سا حصہ؟ جگر. ہاں جگر، جزاک اللہ ابھی سمجھ چلا کہ جگر اس کا جو ہے وہ ناشتہ ملے گا مچھی کا. ارے અમુક લોકો તો કે હારા મને તો એમ કે બધી વીહળી જેવી લાગે. શું કે એની ઘન તો અક્રમ કેવી કે બહુ વિસળી એમ કે લાગે, માટીની ઘન જ નહીં થાય એમ કે. ભાઈ તું જન્નતમાં શું કરવાનું હતું? હે આપણે આપણો માલ સાદું લાન આપી દે. لیکن بہرحال جنت میں نورانی بھائی ایسا نہیں ہوگا. وہاں ایسی گلیز چیزیں، ایسی خوشبو. وہ جنت اللہ نے کیا فرمایا پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں فرما دیا کہ یہ ہم نے جو کہا ہے یہ خالی لفظی مشابہت ہے. کیا ہے؟ لفظی مشابہت ہے. لیکن جنت کی نعمت وہ کیا ہوگی؟ وہ الگ ہوگی. ہاں. اور معاذ بھائی بعض مرتبہ تو کھانا بہت اچھا پکتا ہے، ہم چاہتے ہیں خوب کھائے، لیکن اب یہاں تک کھا لیا کہ اب کیا ہے. ہمارے حضرت سناتے تھے گیاس بھائی کہ ایک آدمی نے خوب کھایا، پیٹو آدمی تھا، ڈاکٹر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، کیا کروں؟ تو ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی کھا لو. کہا کہ اتنی گنجائش ہوگی تو کھانا ہی نہیں کھا لے گا. دوائی کھانے کی بھی گنجائش نہیں، اتنا جو ہے وہ کھا لیا اس نے. تو جنت کے اندر جو ہے ٹوائلٹ کا پرابلم ہی نہیں اسماعیل بھائی. جنت میں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں. اسی لیے علماء لکھتے ہیں، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے حافظ امتیاز، یہ خالی ایک عرفانی بات ہے، وہ سن لیں. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا جد امجد دنیا میں کیوں بھیجا؟ کھانے کی وجہ سے. کیا کھا لیا تھا؟ وہ کیا ہے علی بھائی، وہ جو ہے وہ ایک ہی ہو گیا. کہنے کا مطلب ہے متعین مت کرو. جو محققین ہیں علماء وہ کہتے ہیں جب اللہ نے متعین نہیں کیا تو میں اور آپ متعین کرنے والے کون ہوتے؟ کہاں سے اٹھا کے لائے روایت کہ گیہوں ہے؟ کہاں سے اٹھا کر لائے؟ بعض لوگ عجیب سوال کرتے ہیں بھائی جتنا کہاں اتنا. مجھے یاد ہے یہاں ابھی سمجھا جائے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا یہاں جو Q&A مجلس چلتی تھی ویکینڈ میں کہ حضرت غیبت گناہ ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کتنا گناہ، کتنی فیصد؟ تو بڑے میاں بھی پھر بعض مرتبہ کرس گیل کی طرح ایسا چھپکا لگا دیتے تھے کہ اسٹیڈیم بહાર મેલબોર્નનું ગ્રાઉન્ડ દુનિયામાં લાંબામાં લાંબુ ને ઈડન ગાર્ડન મોટું હે તેવું સ્ટેડિયમના બહાર મોકલી દીએ. તો હઝરત ને ફરમાયા मैं कोई तराजू लेके थोड़ी बैठा हूँ. मैं कोई तराजू लेके थोड़ी बैठा हूँ अशरफ भाई कि कितना जो है वो गुनाह मिलेगा. अरे भाई कुरान ने उसकी कबाहत बयान कर दी, कुरान ने बयान नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया कि गीबत करने पर गुनाह कितना है. अरे उसका जो नक्शा खींचा है वो तो देखो आप, और अब इसकी फिक्र है कि भाई कितना है. तो भाई वो नहीं मालूम. गेहूं अल्लाह ने तो नहीं कहा कि गेहूं, अल्लाह ने तो ये कहा ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ये कुरान में कि ला तक़रबा हाज़िहि शजरा. क्यों? फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन. हाँ तो मना कर दिया नहीं खाना है. अब जो भी होगा वो खा लिया. اب کھا لیا. علماء لکھتے ہیں ابھی میں نے بتایا چودھری صاحب جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے. آدمی کھاتا ہے تو کھانے کا نتیجہ کیا؟ ہاں ٹوائلٹ. جزاک اللہ. ٹوائلٹ کھانے کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ٹوائلٹ. کسی سے پوچھا، ہمارے حضرت سناتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی تمہیں اللہ کی کون سی نعمت پسند؟ تو کہنے لگے کہ قرآن میں ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو. اللہ نے فرمایا یہ آیت بہت پسند مجھے. اور دوسرا کہاں اس کے بعد حسن خاتمہ ہو جائے یہ پسند. نہیں سمجھے؟ ذاکر بھائی سمجھے، بہت دیر سے آپ لوگ سمجھے کہ بھائی کھاتے تو ہے ٹوائلٹ نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ بس کلو واشربو یہ آیت پورے قرآن میں مجھے پسند ہے. ولا تسرفو نہیں بولا سسرا ہے. اور پھر کہا کہ حسن خاتمہ ہو جائے کہ سب کچھ جو ہے لباسا کیا ہے وہاں جا کر. ہاں اب اتنا زیادہ نہیں کھانے کا، جس نے جتنا زیادہ کھایا ہوتا اتنے ایٹم بم جو ہے آواز آتی ہے اندر. تو خیر بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا. اب ٹوائلٹ کھانے کا نتیجہ، جنت میں ٹوائلٹ ہے نہیں، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا جاؤ ٹوائلٹ کر کے آؤ. تو سمجھانے کے لیے عرفانی بات ہے کہ یہاں میں اور آپ کیوں آئے ہیں. اسی لیے اب آپ کو میں نے بتایا امتحان. یہودیوں سے کہا سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑنی،
بزنس نہیں کرنے کا. اچھا اب امتحان تھا. ہفتے کے 7 دنوں میں 6 دن سنڈے سے فرائیڈے تک مچھلی آگے ہی نہیں, اکا دکا. اب سنیچر کے دن عارف بھائی کیا ہو આપણે તા કહીએ ને કે ચીડવે હે ઇલિયાસભાઈ આપણે નલ્લા હતા, આપણો પાક્કો દોસ્તાર હોય ફ્રેન્ડ ને આપણે ઘીથી કંઈ ખાવાનું લાવે એને भी આપે, जमरूक लाया सेब लाया है, हम तो समझ जाता. लेकिन जब उससे बनती नहीं थी किट्टी चढ़ाते हैं, किट्टी हम के तो फिर जानबूझ के वो भी आता था आई ना बांधने थी ना बांधने. अब जो उसको अच्छा लगता है ना वो खाए, उसको लुभा. अब तो बनती नहीं कैसे मांगे हैं, तो वो देगा नहीं, वो लुभाता था, वो लुभाता था. ये लोग कि सही सही तो कि नो है कि नहीं किट्टी है कि हमरे सही नहीं है कि हमरे सही नहीं है कि हमें किट्टी है. तो वो मछलियां इनका इम्तिहान था. इतनी मछली ये ललचाते थे कि यार ये तो सारी मछलियां सैटरडे को आती है. अब है ये चालाक कौन, होशियार नहीं चालाक. तो क्या किया, पहले भी गल लाठी दी जुआ से गल डाल देते थे कि मछलियां अंदर आ जाए सारी, और पकड़ने का शनिचर को नहीं, संडे को पकड़ने का. तो ये हीलेबाजी अल्लाह के यहाँ नहीं चलती. समझ आया, ये हीलेबाजी अल्लाह के यहाँ चलती नहीं है. इम्तिहान लिया मुनाफिकों का अल्लाह ने कि ग़ज़वे तबूक, फलों के पकने का जमाना, सख्त गर्मी, निकलो. और ये ऐसा हुक्म था कि सबको निकलना है माजुरीन के अलावा. तो ये मुनाफिकीन नहीं निकले. आखिरी बात असल जो सुनानी है, इसलिए मैंने 2-4 मिनट ज्यादा ले ली. इन्होंने रीजन क्या बताया कि ओ हो इतनी गर्मी में कैसे निकला जाए. वकरिहु अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वकालू, मुनाफिकीन कहने लगे ला तनफिरू फिल हर, कि हम इतनी गर्मी में कैसे निकले. अल्लाह ताला ने फरमाया कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कि तुम दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगे. फरमाया जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगे, इस पे कयास करो तो निकलो हैं. तो ये कहा गया लौ कानू यफ़क़हून. असल नुक्ता सुनाना था, वो वक्त नहीं है. एक बात सुनो, अल्लाह अकबर, अल्लाह मुफस्सिरीन को जज़ाए खैर दे. ये ईमान का इम्तिहान है, अलामत है. सख्त गर्मी है, मस्जिद में नमाज के लिए आना है. बर्फ गिरा हुआ है, स्नो है, नमाज मस्जिद के लिए आना है. सख्त बारिश है, मस्जिद के लिए आना है. सख्त आंधी चल रही है, ठीक है हदीस में कुछ गुंजाइश की है वो अपनी जगह, कि मस्जिद के लिए आना है. बिजनेस चल रहा है, नमाज के लिए मुनादी बुला रहा है, और ग्राहक भी ज्यादा आ रहे हैं. फरमाया अब तुम अंदाजा लगा लो, अगर गर्मी नमाज से आड़े आ रही है, स्नो और बर्फ नमाज से आड़े आ रहा है, सख्त बारिश नमाज से आड़ी आ रही है, आंधी नमाज से आड़े आ रही है, बिजनेस नमाज से आड़े आ रहा है. तो फरमाया कि मुनाफिकीन ने जो उज़्र बयान किया था, ये मुसलमानों डरो अल्लाह से कि तुम्हारे अंदर निफाक की अलामत मौजूद है. ये अलामत है निफाक की, अपने दिल को टटोलो, ये निफाक है. और अगर सख्त क्या है, गर्मी है, फिर भी मस्जिद आए, जैसे आप आए. कल मैंने नाम नहीं ले रहा, मगरिब की नमाज एक मस्जिद में पढ़ी, वैसे अभी मैं वहीं पढ़ता हूं कई दिनों से. अल्लाह अकबर, वहां न पंखा न एसी, कुछ भी नहीं है उस मस्जिद में. और मुझे तो वैसे भी गर्मी ज्यादा होती है, तो मैं तो पूरा भीग गया, पूरा मैं पूरा जो है वो भीग गया मैं वहां पर. लेकिन फिर भी मस्जिद में आते. कहा कि अल्लाह ने इसमें कसौटी मेयार इस्माइल भाई बता दिया कि सारी रुकावटें शैतान पैदा कर रहा है, फिर भी आदमी मस्जिद आ रहा है, नमाज के लिए आ रहा है, नहीं छोड़ता. इसका मतलब इसका ईमान पुख्ता है. ईमान होगा तो फरमाया इस आयत की रोशनी में मुफस्सिरीन ने मुसलमान नेकी के कामों पे दिलेर हो जाएगा. क्या हो जाएगा अहमद भाई, दिलेर नहीं है, क्या हो जाएगा भाई शाकिर, वो दिलेर हो जाएगा, यानी वो डरेगा नहीं, वो नेकी करेगा. और अगर उल्टा है तो समझ लो कि दिल में क्या मौजूद है, निफाक की अलामत मौजूद है. अल्लाह ताला मेरी और आपकी हम सब की उसे क्या है हिफाजत फरमाए. सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक. कल तो भाई इंग्लिश में बयान होगा, वो हमारे मौलाना इब्राहिम साहब है
وہ آنے والے ہیں